أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکال لے لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید اس راستے کی طرف جو راستہ غالب ذات کا ہے، الحمید تعریفوں والی جو ذات ہے، اللہ الذی جو اللہ کی ذات ہے، الذی لہ ما فی السماوات وہ اللہ کہ اسی کی اختیار اور ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اولئک فی ضلال بعید یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو، الا بلسان قومہ مگر ان کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم تاکہ وہ بیان کریں ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء پس گمراہ کرتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں، ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ تعالی غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ سورت کا نام ابراہیم ہے اور اس میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام سورت ابراہیم رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72واں ہے، 71 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ مکی سورت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، لیکن درجے اور فضیلت میں حضور کے بعد ان کا درجہ ہے۔ علم عقائد والے حضرات نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق میں جس ہستی کا درجہ اور فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اور حضور کے بعد درجہ اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے۔ اور یہ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے جن کی مراد قطعی اللہ کی ذات جانتے ہیں۔ البتہ اہل علم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مخفف ہیں۔ الف سے اللہ کے نام کی طرف اشارہ، لام سے اللہ کے صفاتی نام لطیف کی طرف اشارہ، را سے اللہ کے نام رحمان اور رحیم رؤوف کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ اس کتاب کی تعلیم تلاوت کے ذریعے نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے، کفر شرک بدعت اور گمراہی کے اندھیرے، الی النور روشنی کی طرف، جو روشنی جو نور ہدایت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، تو ظلمات سے نور کی طرف لے آئیں۔ تو ظلمات جمع اس لیے صیغہ لایا کیونکہ گمراہی کے بہت سے راستے ہیں، اور نور واحد اور مفرد کا صیغہ ہے، اس لیے کہ نور ہدایت جو ہے ایمان کا راستہ وہ صرف ایک ہی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اذن سے مراد یہاں توفیق رب ہے، اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب کی قوت سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اِلَى صراط العزیز الحمید، وہ نور کیا ہے؟ وہ راستہ ہے العزیز الحمید، اس ذات کا جو غلبے والی ذات ہے اور تعریفوں کے لائق جو ذات ہے، اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کا جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس راستے کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں۔ تو ہر نماز میں اس راستے پہ چلنے کی دعا اللہ نے سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے آدمی کو یہ گائے گائے نماز کے اندر بھی یہ دعا ہے، اس کے علاوہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی خاتمہ ایمان اور ہدایت پر فرمائے۔ الذی وہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت میں اور جس کے اختیار میں ہے وہ ساری مخلوق فرشتوں کی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جتنی مخلوقات زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مملوک ہیں۔ وویل للکافرین، اور خرابی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی قرآن کے مفسرین میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ویل یہ وال کی ضد ہے۔ وال قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے، مم وال، وال کے معنی ہوتے ہیں نجات دینے والا، نجات کے کامیابی کے معنی ہیں، اور ویل اس کی ضد ناکامی، بربادی، ہلاکت کا ہے۔ تو ویل للکافرین، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، آخرت کے سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کی نشانی بتلائی، کافر کون ہیں؟ الذین وہ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، یعنی جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں فرمایا کہ یہ لوگ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو مراد دنیا سے دنیا کا مال و متاع
اور دنیا کی اسباب، دنیا کی چیزیں، یہ دنیا ہے، اس کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کافر لوگ۔ تو محض دنیا تو برائی نہیں ہے، لیکن دولت سے اور دنیا حاصل کرنے سے انسان جب جائز و ناجائز، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیں اور اس کو دولت چاہیے، وہ ناجائز طریقے سے آئے، وہ حرام راستے سے آئے، بس وہ دولت کا پجاری ہے، اور دولت کے حصول میں اس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بہت برا ہے۔ محض پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے خدا سے غافل ہونا، اللہ سے بے نیاز ہونا، یہ برا ہے۔ اور دنیا میں مصروف ہونا اور محنت مزدوری کرنا، کمائی کرنا، یہ برائی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اپنے بال بچے کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے خاندان کی، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو ان کے حقوق ہیں، تو یہ ظاہر مال کے ذریعے سے ہی انسان ان حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں جو لوگ کام نہیں کرتے، محنت مزدوری نہیں کرتے، اس کے بارے میں فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، فرمایا کہ جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کے حقوق لگائے ہوں، کوئی گھر کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، اب وہ ہڈ حرام ہو کر کے بیٹھ جائے اور اہل حقوق کے حقوق ضائع کر دے، یعنی کوئی کمائی نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، تو اس کے اگر اہل و عیال کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے تو ان کا حق ضائع کرے گا، تو فرمایا کفا بالمرء اثما، اس آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ان اللہ یبغض الشباب الصحیح، اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر غضب اور غصہ آتا ہے جو تندرست اور صحت مند ہے، اس کے باوجود وہ کام کاج نہیں کرتا، اور اپنے ذمے جو اس کے حقوق اپنے اہل و عیال یا والدین یا بہن بھائیوں کے ہیں، وہ فارغ رہنے سے وہ ضائع کرتا ہے۔ تو اس لیے محض محنت مزدوری، کمائی کرنا، دولت حاصل کرنا برا نہیں، لیکن برائی اس میں تب ہے جب اس کے ذریعے سے اللہ کے حقوق ضائع کیے جائیں اور انسان دولت کا ہی پجاری اور بندہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ کافروں کی علامت بتلایا کہ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری کافروں کی علامت کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، یعنی پیغمبر کی اتباع سے روکتے ہیں، یہی اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس اللہ کی راہ کے اندر وہ تلاش کرتے ہیں عوجا، کجی، اعتراضات، اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں، شکوک شبہات دین کے بارے میں پیدا کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں کھلی اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی پیغمبر اور رسول الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان میں، یعنی جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ قوم کے اہل زبان تھے، جو زبان قوم کی ہوتی تھی وہی زبان ان کے لیے آنے والے پیغمبر کی ہوتی تھی، یا ان کی جو اصلاح کرنے والا ہوتا تھا اس کی وہی زبان ہوتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا تم اہل عرب، تمہاری طرف اللہ نے جو پیغمبر بنا کے بھیجے، تم چونکہ براہ راست اس پیغمبر کے مخاطب تھے، اس لیے تمہاری زبان عربی تھی، تو اللہ نے اس نبی کی زبان بھی عربی رکھی، اور اس پہ جو کتاب نازل کی وہ اس کتاب کی زبان بھی عربی رکھی، اور پھر تمہارے واسطے سے پھر جو آفاق میں دگرد میں لوگ ہیں وہ سب کے سب اس پیغمبر کے مخاطب ہیں، اور پھر یہاں تک کہ پوری انسانیت اس پیغمبر کی محنت کا میدان ہے۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ حضور کو اللہ نے پوری انسانیت کا نبی بنایا اور سارے کے سارے لوگ حضور کی محنت کا میدان ہیں۔ پہلے نبی صرف قوم کے نبی ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ تو عربی زبان حضور کی اس لیے تھی اور قرآن عربی میں اس لیے تھا کیونکہ براہ راست بلا واسطہ اس قرآن کے مخاطب چونکہ عرب تھے اور بلا واسطہ حضور کی تعلیمات کا جو میدان تھا وہ عرب کا تھا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری انسانیت خیر اور شر میں اے قریش تمہارے تابع ہے۔ قریش سے فرمایا کہ تم پوری دنیا کے امام ہو خیر و شر میں، اور پوری دنیا خیر و شر میں تمہارے تابع ہے۔ مطلب اس کا وضاحت دوسری حدیث میں فرمائی کہ تم لوگ سب سے پہلی بنیاد ہو، اینٹ ہو تم، وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو، کہ میں نے تمہیں آ کر اللہ کی تعلیمات دی، اللہ کا پیغام دیا۔ اب جو قریش تم میں میری بات مانیں گے، ایمان لائیں گے، یہ پہلی اینٹ ہے خیر کی اور بھلائی کی۔ اب تمہاری اس بات ماننے اور ایمان کی وجہ سے جتنے لوگ اس کے بعد ایمان لائیں گے ان سب کے ایمان کے تم حصے دار ہوگے، اس خیر میں سے تمہیں بھی حصہ اس کا ملتا رہے گا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں خیر پھیلے گی تم اس کی بنیاد ہوگے اور اس میں تمہیں خیر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ قریش جو تم میں میری نہیں مانیں گے، میری اتباع نہیں کریں گے اور کفر پر چلیں گے، وہ اینٹ بنیں گے، شر کی برائی کی بنیاد بنیں گے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کفر شرک اور شر پھیلے گی اس کی بنیاد وہ قریش ہوں گے۔ اس لیے خیر میں بھی تمہاری پوری دنیا تابع ہے اور شر میں بھی پوری دنیا تمہاری تابع ہے، اس لیے کہ یہ قریش ہی کے لوگ اس دین اسلام کے سب سے اولی مخاطب تھے۔ اس لیے دین اسلام کی جو سرکاری زبان قرار دی گئی وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے عربی زبان کا سیکھنا ثواب کا درجہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کی سرکاری زبان ہے، دین اسلام کی یہ اصل زبان ہے۔ بلکہ ایک روایت تو یہ بھی تفسیری ہے کہ اصل زبان اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور اہل جنت کی، سب کی زبان یہ عربی ہوگی، اور جتنی آسمانی وحی اللہ نے نازل فرمائی وہ ساری وحی عربی میں آتی تھی۔ البتہ جس پیغمبر پر قوم کے لیے وحی جبریل امین علیہ السلام لے کے آتے تھے اور ان کی زبان عربی نہیں ہوتی تھی تو جبریل کو اللہ وحی عربی میں دیتے تھے، اور جبریل علیہ السلام اس قوم کی پھر زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے وقت کے نبی کو وحی دیتے تھے۔ تو اصل وحی وہ عربی میں تھی، یہ ایک تفسیری روایت ہے۔ اور علاقے کی جو زبان ہوتی تھی جبریل امین علیہ السلام پھر اس زبان میں وہ وحی اللہ کے نبی کو دیتے تھے، جیسے عبرانی زبان تھی، سریانی زبان تھی اور دیگر زبانیں تھیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اور ہم نے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اہل زبان ہونا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ وہ لوگوں میں واضح کر کے اللہ کا پیغام ان کو سمجھا سکے، بیان کر سکے ان کے لیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو جس نے اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت کی تو پھر گمراہ کرتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں، اور گمراہ اللہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ کس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں؟ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔